حضرات گرامی قدر یہ سیلاب، یہ وائرس، یہ جوئیں، یہ ٹڈی دلوں کے عذاب، یہ مینڈک، یہ خون، حضرات گرامی قدر تم ان کی اپنے طبعی محرکات پہ غور کرتے ہو، لیکن میں روحانی محرکات پہ غور کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا قرآن مجھے یہ بات سمجھا رہا ہے، اللہ کا کلام ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ آل فرعون کے پر جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ٹڈی دلوں کا عذاب آیا، قحط کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ حضرات گرامی قدر وہ عذاب کو دعوت دینے والی کون سی چیزیں تھیں؟ وہ اللہ کی نافرمانیاں تھیں۔ میں آج بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی، ضرور ملیں گی، لیکن حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر وبائیں بھی ٹلیں گی، دنیا کے اندر وائرس بھی ٹلے گا، دنیا میں بیکٹیریا بھی ٹلے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، جو راستہ اللہ کی تابعداری کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ۔ حضرات گرامی قدر کرونا وائرس کا ذکر ہم نومبر سے سن رہے ہیں، آج کون سا دن ہے؟ جون ہے۔ دنیا کی سینکڑوں لیبارٹریوں کے اندر اس وائرس کے بارے میں غور و فکر جاری ہے، لیکن ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے علم کو عاجز کر دیا، جس نے طب کے ماہرین کو لاجواب کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ماہرین طب کو بے بس کر رکھا ہے؟ حضرات گرامی قدر وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کی پکڑ ہے، وہ اللہ کی گرفت ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یقیناً کرونا وائرس ہر شخص کے پر اللہ کا عذاب بن کے نہیں آیا، تنبیہ بن کے بھی آیا ہے، آزمائش بن کے بھی آیا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس کا اس حد تک برقرار رہنا، اس کا اس حد تک پھیل جانا، اس کا گھر گھر میں داخل ہو جانا اور لوگوں کا اس کے خوف کے ساتھ حبت کے اندر مبتلا ہو جانا اور لوگوں کی سانسوں کا اکھڑ جانا، اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہے، جو علی کل شیء قدیر کی ذات ہے، جو فعال لما یرید کی ذات ہے، جو سریع الحساب کی ذات ہے، جو شدید العقاب کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں، جتنا زور ہم نے احتیاطی تدابیر کے اوپر دیا، میں احتیاطی تدابیر کا مخالف نہیں، جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں در حقیقت آپ کے ضمیروں کے اوپر دستک دینے کے لیے کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر ہم ڈسٹینسنگ پہ زور دیتے رہے، ہم ماسک کے پہننے کے اوپر زور دیتے رہے، جس نے پہننا ہے ہم اس کو پہننے سے نہیں روکتے۔ حضرات گرامی قدر احتیاط کرنی ہے ضرور کریں، لیکن ایک بات کے اوپر بھی غور کریں، حضرات گرامی قدر کرونا کا خالق کون ہے؟ کرونا کا مالک کون ہے؟ کرونا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کرونا کو منتشر کرنے والا کون ہے؟ رب قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے عذاب کے اندر، اس کی گرفت کے اندر جب انسان پکڑا جاتا ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم بڑے بڑے ہاتھیوں کو سنا کرتے تھے، بڑی بڑی پرندوں کو، بڑے بڑے درندوں کا سنا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر آج اندیکھے وائرس نے، جو کہ حیاتیات کے علم کے مطابق جس کے جاندار ہونے کے اندر بھی شبہ ہے، جس کے جاندار اور بے جان ہونے کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے، اس نے پوری انسانیت کو آج پکڑا ہوا ہے۔ کس کے امر سے پکڑا ہوا ہے؟ اللہ کم الحاکمین کے امر سے پکڑا ہوا ہے، فعال لما یرید کے امر سے پکڑا ہوا ہے، سریع الحساب کے امر سے پکڑا ہوا ہے، شدید العقاب کے امر سے پکڑا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر کرونا وائرس سے شکنجے کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ہم نے ہر تدبیر کو آزما لیا۔ حضرات گرامی قدر عمران خان اینکر میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے میں تو گھر کے اندر داخل بھی سیڑھی کے ذریعے ہوتا تھا۔ حضرات گرامی قدر میری ماں اور بہن تو عید کے موقع کے اوپر بھی انہوں نے شاپنگ بھی نہیں کی، لیکن کرونا وائرس پھر بھی اس کے اوپر بھی حملہ آور ہو گیا، اس کے گھر والوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو گیا۔ سہیل وڑائچ بھی ہمارا دوست ہے، حضرات گرامی قدر وہ یہ بات کہتا ہے ان ایام کے اندر میں نے ملاقاتیں بھی نہیں کی، میں نے لوگوں سے رابطے بھی چھوڑ دیے، لیکن کرونا وائرس نے مجھ کو بھی پکڑ لیا۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیا تھا، یہ وائرس اللہ کے حکم سے جس کو چاہے گا پکڑ لے گا، اللہ کے حکم سے جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا، اور پکڑنے کے بعد کسی کو جن چھوڑ کے چھوڑ دے گا، اور پکڑنے کے بعد کسی کو مار کے چھوڑ دے گا، اور پکڑنے کے بعد کسی کو تھوڑا سا چھو کے چھوڑ دے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ حملہ کرتا ہے، اللہ کے امر سے حملہ کرتا ہے، یہ اپنی سمت کو تبدیل کرتا ہے، اللہ کے حکم سے سمت کو تبدیل کرتا ہے، یہ مارتا ہے اللہ کے حکم سے مارتا ہے، یہ چھوڑتا ہے اللہ کے حکم سے چھوڑتا ہے، یہ جھنجھوڑتا ہے اللہ کے حکم سے جھنجھوڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں کتنا بڑا نادان ہوں، مجھے معمولی سا وائرس تو نظر آتا ہے، لیکن مجھے اپنے پہاڑوں جتنے گناہ نظر نہیں آتے، مجھے پہاڑوں جتنی نافرمانیاں نظر نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر آج آئسولیشن کا عذاب تو مجھے نظر آ رہا ہے،
ہے. کل تک میں نے اپنی آئسولیشن کے پر کیوں غور نہیں کیا؟ میری آئسولیشن کس انداز میں تھی؟ کیا میں تہجد گزار تھا؟ کیا میں شب زندہ دار تھا؟ کیا میں اللہ کی پوجا کرنے والا تھا؟ نہیں نہیں، میری تو جو راتیں تھیں، میری جو تنہائیاں تھیں، وہ تو موبائل کے اوپر شہوت رانی میں گزر رہی تھیں. میں گندی تصویروں کو دیکھ رہا تھا، میں غیر محرموں سے پینگے بڑھا رہا تھا، میں آئسولیشن کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا تھا. اللہ نے مجھے ایسے گرفت کے اندر پکڑا ہے کہ آج آئسولیشن کا عذاب جو ہے انسانوں کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. حضرات گرامی قدر، مریض جو ہیں کراہ رہے ہیں، مریض گھبرا رہے ہیں، کوئی ان کو تسلی دینے والا بھی موجود نہیں ہے. جب کوئی مریض کرونا وائرس کا مریض بن جاتا ہے، لوگ اس سے چہرہ چھپا کے بھاگ نکلتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. حضرات گرامی قدر، آج ہم اس ابتلا کا اگر شکار ہوئے، اللہ کے حکم سے شکار ہوئے، اللہ کے اذن سے شکار ہوئے. حضرات گرامی قدر، یہ تو دنیا کی بات ہے. آخرت کے انگاروں پر ذرا غور کرو، آخرت کی تپش پہ غور کرو، آخرت کے عذاب پہ غور کرو، زری کی جھاڑی پہ غور کرو، زقوم کے درخت پر غور کرو. حضرات گرامی قدر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید ہے، آخرت کی گرفت تو اس سے بھی خطرناک ہے، آخرت کی پکڑ تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے. حضرات گرامی قدر، اس پکڑ سے نکلنے کا راستہ، گناہوں سے اجتناب کا راستہ، پہلا راستہ توبہ استغفار کا راستہ، جس کے بارے میں ایک ہی دلیل کافی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا.